قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورۃ کہف ہے. کہف کیوں جی؟ کہف کہف ہے. اس نام میں بڑی طاقت ہے. اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں. کہنے لگے یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا. گھر کی چار دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا کہف. بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف. آگے سنیں. ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا. کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 پار پڑھا کہف کہف، اور اس میں پھونک مار دیا. اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا. 11 بار کیا پڑھا؟ کہف. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف. ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں. کاف، ہے اور فے. ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی. 30 نیکیاں. اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا. ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا. یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف پڑھتا ہوں. پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ اچھا، پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. ہاں جی، کہف کہاں ہے جی؟ قرآن میں کیسے شروع ہوتا ہے کہف؟ ول، ہاں یہ بھی ہے. ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف. اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ، عجب چیز. اچھا، اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اسی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا، پھر ایک اور عجیب چیز ہے. شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. یہ کیسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا. وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے. تو جا سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں. ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لیں. بھوک بڑھ کے، بھوک جو ہے نا بڑھ کے. میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا. میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں. اور یہ کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، انگلی سے کہف لکھ دیں. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد ہے. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دی. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بہت آن بیٹھا تھا، چپ کر کے بیٹھا ہوا، چھوٹا نہیں کا آن تھا، آمد کا. تو اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں بھی آ رہا، ادھر کہف، ادھر کہف، ادھر.
چپ تو مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر نا 7 پر کاف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بد سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لاک لگاتے ہیں، کڑا لگاتے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کہف. کہف میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. ابھی میں نے کہف کے بعد میں اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ کیا لوگ پڑھ لیے. ایک ہے سانس روک کے، ایک ہے دل کو کہ تو پڑھ. دل کو مجبور کریں. اب پڑھیں ذرا، دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں. کہف کہف. اچھا اب ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. پہلے چیک کریں. جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر دور دور والوں کی آواز نہیں آتی. اچھا جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے. جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے پھر سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہف. جی. ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے. 8 سیکنڈ. 13 سیکنڈ. چلو جی 12 13 والے زیادہ ہیں، ہم 12 13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ 13 سیکنڈ، اچھا ایسے ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا ایسے اشتہار ہوتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے. سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے. اور آپ جو 1 سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں. ایک لفظ ہے کہف اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر بھولے گا؟ اسے پتہ ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے. اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہف جی. کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی. کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی. اچھا بھائی بات سنو، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے، میرے آگے بیٹھیے گا. آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا. جی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کے بیچتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اصحاب کاف کے نام لکھے، اصحاب کاف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے. آج ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا، اصحاب کاف کے نام لکھتا ہوں. اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں. وعبقری حساب. اس درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا. اب اس کے فائدے سنیں. اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں. اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے
شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز محشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلے سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے، کشف کی دنیا ملے۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور 7واں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور 9واں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں
اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہہ رہے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق۔ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے،
اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے، جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی گھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہو۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے، رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر سا کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں، سن دیں، اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا۔ یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہیں، ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ، 1 منٹ ایسے، اب بولے 2 منٹ، ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا، عام ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ، 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا، اللہ کی مہربانی 2 منٹ۔ اب بولو اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال ہے۔ یہ 10 ہیں جو بالکل اللہ کی بارگاہ میں کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، جامع ہیں۔ 10 کے ساتھ کوئی خاص نسبت ہے۔ صحابہ کرام 10 مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ 10 ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 ہے۔ 10 کی ایک دنیا ہے، 10 کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں، سورۃ الم تری کیف سے لے کر سورۃ فاتحہ تک، ناس تک، اس میں کیوں نظام ہے؟ یہ نظام کیوں ہے؟ سورۃ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ ان 10 صورتوں میں 10 خزانے پڑے، حاجات کے خزانے، مرادوں کے خزانے، دولت، وسعت، برکت کے خزانے ان 10 صورتوں میں پڑے۔ کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ 10 صورتیں کون سے خزانے ہیں اور کہاں سے آئیں۔ بڑی بڑی ہستیاں کیا کرتی تھیں؟ جب حلقے ذکر کے بناتی تھیں تو 10 بندوں کے حلقے بناتی تھیں۔ جب بھی ذکر کے حلقے بنتے تھے ان میں 10 کا انتخاب ہوتا تھا کہ ان میں جتنے بھی ہیں ان کو 10-10 کی جوڑیاں بنائی جائیں، 10-10 کا حلقہ بنایا جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہمیشہ ہر 10 کے اندر ایک شہنشاہ ہوتا ہے۔ جاگ رہے، سو رہے، ہمیشہ ایک 10 کے اندر شہنشاہ ہوتا ہے، غور سے سمجھے گا۔ ہمیشہ 10 کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، ہمیشہ 10 کے اندر ایک رہبر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، 10 کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کوئی پہچاننے والا ہو تو انہیں پہچان سکتا ہے، کوئی جاننے والا ہو تو انہیں جان سکتا ہے۔
تو بڑے بڑے اللہ والے اپنے جو ذکر کے حلقے، تسبیح کے حلقے 10 کے بناتے تھے، اور ان 10 کے حلقوں کے اندر ولایت کا ایک تاجدار نکلتا تھا۔ سوچیں، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے کتنے مرید ہوں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اتنی بڑی ہستی تھے، لیکن دنیا نے صرف ایک مرید کو جانا، پہچانا، آج بھی پہچانتی ہے، اور رہتی دنیا تک اور قیامت کی پہلی صبح تک وہ اسی مرید کو پہچانے کی، وہ ہے جنید بغدادی۔ مرشد نے، کیا مرشد کا کہ صرف یہی ایک مرید تھا؟ نہیں، بہت سے مرید تھے، لیکن مرشد کے مرید کو ایک کو ہی دنیا نے پہچانا، ایک کو ہی جانا، اور وہ ایک جنید بغدادی رحمت اللہ۔ یہ راز ہے، اور یہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس راز کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے۔ کہکشاؤں کی دنیا اٹھائیں، نیٹ کی دنیا، میں بہت پرانا پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے۔ کہکشاں جتنے بھی ہیں، ہماری گلیکسیز جسے کہتے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ایک سرکل، اسے چکر کہیں گے، پھیرا کہیں گے، ایک سرکل ہمیشہ 10 لاکھ اور پھر اس کے بعد 10 کروڑ نوری سال کا ہوگا، ہمیشہ۔ اور جو بندہ آخری 10 صورتیں یاد کر لیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے 10 لاکھ نوری سالوں کا روحانی سفر طے کر لیا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں، بہت وزنی بات کہہ گیا۔ جس کو اس سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ تو اور خوش قسمت ہے، کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں وہ بھی ایسی ہوں کہ اس میں ایک صورت کی بھی تھوڑی سی زیر زبر میں فرق نہ ہو۔ جاگ رہے؟ میرے سامنے نہ سن۔ آج ایک نئی آزمائش آ گئی میرے لیے۔ ہر جمعرات ایک آزمائش ہوتی ہے، سونے والا بندہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر سنیں اس بات کو، غور سے سنیں۔ آپ سارے وہ ہیں جو روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہیں، جو روحانی مسافر ہیں، جو روحانیت کی منزلیں، مقامات طے کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے وہ ہیں۔ غور سے سنیے، اگر آپ روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ سال چاہیے۔ کتنے؟ 10 لاکھ سال۔ اور میری آقا کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی صرف 1500 سال ہوا ہے، 1500 سال کے قریب ہوا ہے۔ 1443 لگا ہوا ہے، 46 یہ ہے ہجرت کا۔ اور حضور نے نبوت کے کتنے سال کے بعد ہجرت کی؟ 23 سال کے بعد، ایسے 13 سال۔ ہاں، کل حضور کی دعوت کے زندگی 23 سال ہے، کل 23 سال، تقریباً 1500 سال کے قریب یہ سارا سفر طے ہوا ہے۔ اور اگر آپ روحانیت کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں، ولایت کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، ولایت کے راستوں میں عروج اور کمال پانا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ سال لے آئیں۔ کتنے سال؟ 10 لاکھ سال لے آئیں۔ اور آپ 10 لاکھ سال اگر لے آئیں تو 10 لاکھ سال کے بعد آپ کو روحانیت کا عروج اور ولایت کا عروج اور روحانیت اور ولایت کا کمال ملے گا۔ 10 لاکھ سال تو زندگیاں کیا، کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو 10 منٹ، 10 لمحے، 10 گھڑیاں، 10 سیکنڈوں کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور تھوڑے پل میں کیا ہونے والا ہے۔ عرشوں سے ہمارے لیے تھوڑی ہی دیر میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے، میری آج کی باتیں غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ پہلا طالب علم میں ہوں، مجھے بھی اشد سمجھ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے دوست تھے، اور جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعارف اور تعلق تھا، یہ روحانیت کے راز، جس طرح ہم دولت، مال، اقتدار اور چیزوں کے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم منزل میں بہت آسانی سے پہنچیں، کوئی ایسا انداز ہو کہ ہم منزل پہ بہت آسانی سے پہنچ جائیں، یا کوئی ایسی ترتیب ہو، تھوڑی محنت، تھوڑا وقت، مال زیادہ، دولت زیادہ اور زندگی کا عیش زیادہ، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے دوست تھے، چونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی کھیتی بنایا ہوا تھا، انہوں نے آخرت کو اپنا سرمایہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے آخرت کو اپنی زندگی کا سب اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، سب کچھ انہوں نے آخرت کو بنایا ہوا تھا، سب کچھ آخرت کو بنایا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟
وہ مختصر کوئی راستے تلاش کرتے تھے، کوئی ایسی منزلیں، کوئی ایسے راستے، کوئی ایسے زندگی کے انداز تلاش کرتے تھے کہ جس سے زندگی کا نظام 100% لاجواب اور روحانیت کا عروج اور کمال حد سے زیادہ آگے سے آگے چلا جائے۔ کوئی ایسی چیز تلاش کرتے تھے اور انہیں ملتا تھا اور وہ پاتے تھے۔ میں ایک صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ بوری 200 روپے مہنگی ہو گئی، ہمارا ٹرالا کھڑا تھا، ہم نے کیا کیا، ٹرالے والے کو تھوڑے سے پیسے دے کے کہا تو شہر کے باہر رہے، رات کے 12 بجے کے بعد بندے پہلے سے تیار تھے، ہم نے اپنے گودام میں چپکے سے اتروا لیا، اور مہنگی چیز سستی چیز کو ہم نے، چونکہ ریٹ بڑھ گیا تھا اچانک، ہم نے پھر وہ بیچا اور اس سے کمایا۔ دنیا کے گر، دنیا کے راز، دنیا کا نظام اور دنیا کی زندگی یہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ آخرت کی اور روحانیت کی دنیا اور روح کی پرواز کرنے والے وہ بھی ایسے راز تلاش کرتے تھے، جو راز آج میں آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ بتانے لگا، اور اس راز کا نام ہے، یہ راز ہمارا انشاءاللہ 10 جمعراتوں میں چلے گا، اور اس راز کا نام ہے 10 صورتیں، آخری 10 صورتیں اور 10 راز، آخری 10 صورتیں۔ اور آج ہماری بات ہوگی پہلی صورت الم تر کیف، صورت فیل پر۔ 10 لاکھ کے نوری سال کا سفر طے کریں، مجاہدے بھی، قربانیاں بھی، دن کو روزہ، رات کی ساری رات مسلح پہ، اور اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کی حفاظت، یہ سارا کا سارا نظام 40 سال نہیں، 10 لاکھ سال، 10 لاکھ نوری سال، اور یہ سال بھی نہیں، نوری سال۔ 10 لاکھ اگر نوری سال کہے جائیں تو یہاں کے دنیا کے 10 کھرب 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 سے کھرب سال بنتے ہیں۔ کیوں؟ جو نور کی رفتار ہے، جو کس کی رفتار ہے؟ نور کی رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہے، جس کو سائنس روشنی کی رفتار کہتی ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور میں نے یہ بات کہتے ہوئے کتنے سیکنڈ لے لیے ہیں خیال کرنا، یہ بات 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ بات کہتے ہوئے بھی میں کئی سیکنڈ لے گیا ہوں، اور وہ سیکنڈ بھی اندازے ہیں ان کے ابھی تک پہنچ نہیں سکی دنیا، سائنس کی دنیا، نظام عارضی اور نظام شمسی اور نظام قمری اور عالم کا نظام ہے محیط کا، اس کا وہ نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ وسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار ساری زمین اور آسمانوں پہ ہے، اس کا اقتدار۔ آج میں وہ راز بتانے لگا، 10 صورتیں 10 راز، اور آج ہماری پہلی صورت ہوگی صورت فیل، الم تر کیف، یہ آج ہماری پہلی صورت ہوگی، اور اس کے راز، اس کے کمالات، اس کے عملیات، اس کے وظائف، اور اس کی زندگی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کی زندگی۔ تو اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ کوئی سہولت کا راستہ مل جائے، کوئی آسانی کا راستہ مل جائے، نہ اتنا مجاہدہ ہو سکتا ہے، نہ اتنی قربانی ہو سکتی ہے، نہ اتنا میں گھل سکتا ہوں، اور نہ میں 10,000 سال 10 لاکھ سال جی سکتا ہوں، کوئی راستہ ایسا ملے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں نا میں، تو اللہ مجھے روحانیت کے تاجداروں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور ولایت کے تاجداروں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، صدیقیت کے تاجداروں کے ساتھ، قیومیت کے تاجداروں کے ساتھ اللہ مجھے کھڑا کرتا ہے۔ کوئی ایسا نظام چلے، کوئی ایسی ترتیب چلے، اور وہ نظام اور وہ ترتیب ان آخری 10 صورتوں میں پڑھی ہے۔ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے، جتنا فوری ہو سکے، اور جتنا اول وقت ہو سکے، ان 10 صورتوں کو یاد کریں، اور یاد ایسا کریں کہ اس کی زیر زبر پہ نظر ہو، اس کی زیر زبر پہ نظر ہو، ایسا یاد کریں اور ایسا اس کو ازبر کریں۔ اب ایک اور چیز ہے، اس کا نام سورت فیل کیوں ہے؟ حتیٰ کہ جس دن سورت فیل کا واقعہ ہوا وہ باقاعدہ سن قرار دیا جاتا ہے، جیسے ہجری فن ہے، باقاعدہ سن بن گیا، اور اس سن کے ساتھ تاریخیں جوڑی جاتی ہیں، جیسے اس نے کہ جی برِ صغیر پہ محمود غزنوی نے حملہ کس سن میں کیا، برِ صغیر میں محمود غزنوی نے حملہ کس سن میں کیا، اور احمد شاہ ابدالی کس سن میں آیا، تیمور کس سن میں آیا،
وہ سن مقرر ہو جاتے ہیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا کعبہ بناؤں. لوگ اس کعبے پہ جاتے ہیں، میرے کعبے پہ آئیں گے. ظاہر ہے جس کے پاس چل کے جاتے ہیں تو اس کی وہاں شان و شوکت ہوگی، کعبہ اس کا ہوگا، لوگ اس کو ہدیہ دیں گے، مال دیں گے، عزت کریں گے، وقار شان و شوکت ہوگی. تو اس نے اپنا کعبہ بنایا، اور اس کے کعبے میں جائے کوئی نہ. اس نے وہاں کھلائی پلائی بھی بہت کی، مال بھی، چیزیں بھی، خوبصورت بھی بنایا، حد سے زیادہ. اس کے کعبے پہ جائے کوئی نہ. آخر مشورہ یہ ہوا کہ جب تک یہ کعبہ نہیں گرائیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو مسمار نہیں کریں گے، تو ظاہر پر جب یہ نہیں ہوگا تو لوگ وہیں جائیں گے. تو پھر اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر اس نے ہاتھیوں کا لشکر، سب سے مضبوط ترین جو لشکر ہوتا تھا اس دور کی بات ہے جب یہ جدید اسلحہ نہیں آیا، ہاتھیوں کا لشکر ہوتا تھا. ہاتھیوں کے پیچھے گھوڑے خچر ہوتے تھے، گھوڑے خچروں کے پیچھے پیادہ ہوتے تھے پیدل چلنے والے. تو ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لایا. میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے، انہیں پتا چلا کہ بادشاہ یمن آ رہا اور وہ کعبہ کو گرانے آ رہا، اور رستے میں تباہیاں مچاتا ہوا آ رہا. یہ اصول ہوتا تھا کہ خوف و ہراس پیدا کرو، یہ اصول ہوتا تھا. تو اس نے آپ کے اونٹ چل رہے تھے مکہ کے اطراف میں، وادیوں میں، وہ بھی پکڑ لیا اس نے. تو انہوں نے فوراً قاصد بھیجا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. تو انہوں نے جی کعبہ، آپ کو تو اونٹوں کا فکر ہے، کعبہ؟ انہوں نے کہا کعبہ جانے، کعبے والا جانا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. تو اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ آیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، بہت زیادہ اس کے ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے اور بہت طاقت کے ساتھ آئے کہ کعبہ کو یوں ایک پل کے اندر اٹھا کے پھینک دیں گے، گرا دیں گے، اس کے پتھر ہر چیز علیحدہ کر دیں گے. اللہ نا اپنی قدرت دکھاتا ہے. ایک دو لفظ ہم یاد کر لیں، ہم یاد کر لیں. ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے. ایک سنت اللہ، ایک قدرت اللہ. سنت یہ ہے گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، بکری سے بکری ہی ملے گی اور بکری گھاس ہی کھائے گی، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی. نظام عالم میں جو محنت کرے گا وہ یہاں بھی نکل جائے گا. لیس الانسان الا ما سعى، اس کا نظام یہ سنت ہے اور قیامت تک چلے گی. اللہ پاک نہ کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں. مجھے رات میرے پاس مہمان بیٹھے تھے، میں ابھی بھاویلی سے ہی آ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں. میرے پاس مہمان بیٹھے تھے، دیر تک بیٹھے رہے. کہنے لگے فلاں درویش ملتان میں پانی بارش کا گیا تو قبر بیٹھ گئی. تو 29 سال کے بعد ان کی قبر کھولی تو بالکل ویسے تھے. میں نے ان کی زیارت کی ہوئی تھی، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، مجھے یاد ہے ان کی کچھ نشستیں، کچھ صحبتیں میں نے لی ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ساری زمین تانبے کی بن جائے، بارش کا ایک قطرہ نہ، تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، اللہ سلائے گا بھی صحیح، اور اللہ پیٹ بھی بھر دے گا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. موسیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ آگے جا گئے، پیچھے فرعون 18 لاکھ کا لشکر لے کے پیچھے آیا. تو موسیٰ نے سمندر کے اندر عصا مارا، 12 راستے بن گئے، تو 12 قبائل تھے. راستے بنے، پھر راستوں کے درمیان کھڑکیاں بھی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں وہ بھی سلامت ہے، انہیں کہ کیا پتا ان کا کیا بنا، ڈوب گئے کیا بنا، اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پار لگا دیا. فرعون نے جب دیکھا یہ راستے ہیں، فرعون نے اپنی فوجیں ان کے پیچھے ڈال دی. جب عین درمیان میں پہنچے، اللہ نے راستوں کو ملا کے سمندر میں ڈبو کر دکھا دیا کہ میری قدرت ہے، جس کو چاہوں بچاؤں، جس کو چاہوں میں ڈبو. چھری کا مزاج ہے کاٹنے کا، ہمیشہ کاٹے گی، لیکن وہی چھری ہے اسماعیل علیہ السلام پہ چلا رہے، گھٹنا رکھ کے اوپر بالوں سے پکڑ کے گردن پہ چلا رہے. تیز چھری ہے، نہیں چل رہی. ایک پل کے اندر اللہ جل شانہ نے اسماعیل کو درمیان سے نکالا، فرشتہ مینڈا لایا، اس نے مینڈے کو نیچے، چھری چلی، خون کے فوارے اٹھے، اور ابراہیم نے آنکھ کھولی کیونکہ آنکھیں بند تھیں، کہیں آنکھ سے آنکھ نہ ٹکرائے. اور بچے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ ان کی پشت میں نبوت کملی والے کی تھی اور وہیں سے چلنی تھی، تو میں ابا الٹا کر دیں، کہیں آنکھ سے آنکھ ملے اور اللہ کے حکم عدولی نہ ہو جائے. اور پھر آنکھ کھولی، دیکھا تو مینڈا تھا اور اسماعیل سامنے کھڑے تھے. اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا کہ میں چھری کو چاہوں تو نہ کاٹے، میں چاہوں تو کاٹے. غار کے اندر، ایک بند گھر کے اندر ایک خاتون ہے، شادی نہیں ہوئی، جوان ہے. دیکھا تو دروازہ کھلے بغیر ایک بندہ اندر آیا. پیچھے ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، ہٹتی گئی. اللہ نے تمہیں بیٹا دینا ہے، کبھی تو شادی نہیں ہوئی، کہ میں فرشتہ ہوں. ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، دیوار سے لگ گئی. خوف کے مارے، نیک اور پاکیزہ خاتون تھی، انہوں نے صرف کپڑے کو یوں پکڑا، ایسے پھونک ماری، اور آنن فانن اللہ کا نظام کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا. آنن فانن، یہ اللہ کی قدرت ہے.
اور پھر لے کر گئی تو کہ مریم تو بہت نیک تھی، یہ کیا ہوا؟ تو حکم ملا بولنا نہیں ہے، اشارہ کرنا، یہ بچہ بولے. تو بچہ بولا قرآن میں کہ میرا نام، میں عبداللہ ہوں اور میرے پاس کتاب ہے. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن. اور اتنی اونچی آواز تھی بچے کی، گونج تھی بہت بڑی. نیا دنیا میں چند بچے بولے ہیں، ایک یہ بولا، ایک بچہ اور بولا تھا. ایک بندہ تفاخر کے ساتھ جا رہا تھا، سردار تھا، اس کی چادریں ساتھ گھسٹ رہی تھی. اماں بیٹھی دودھ پلا رہی تھی، کہنے لگے اللہ میرے بچے کو بھی اتنا بڑا سردار بنانے. بچے سے دودھ پیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسا سردار نہ بنا. ایک وہ تھا. اور ایک اور بچہ بولا تھا کہ ایک خاتون کو لوگ مارتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس سے سزا ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ دنیا کی بدترین خاتون ہے. تو بچے نے کہا کہ یا اللہ، ماں نے یا اللہ ایسا کسی کو نہ بنانا، جبکہ وہ اللہ کی ولیہ تھی. تیسرا بچہ وہاں بولا تھا. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا کمال دکھاتا ہے. تو دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک سنت اللہ، ایک قدرت اللہ. ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ. یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اب واپس میں وہاں آ رہا ہوں کعبہ کا اور ہاتھیوں کے لشکر میں. اللہ نے چھوٹے سے پرندے کو حکم دیا، ایک کنکر پہاڑوں سے جاؤ، منہ میں رکھو. ایک کنکر چھوٹا سا اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں. میں نے ایک دفعہ ابابیل میرے ہاتھ آ گیا. ابابیل ہاتھ نہیں آتا، کبھی آپ نے پکڑا ہوگا. تھا بیمار، کہیں گرا ہوا تھا، اوپر اس کے گھونسلے تھے. میں کہیں صحرا میں تھا، مجھے یاد نہیں کہاں تھا، صحرا میں تھا. وہاں ابابیلوں کے گھر، ایک پرانا کھنڈر تھا، محل تھا، قلعہ تھا. تو وہاں میں تھا، تو دیکھا کہ ابابیل نیچے گرا ہوا ہے. وہ زخمی تھا اور بڑا تھا. تو میں نے ابابیل اٹھایا، میں نے اس کی چونچ دیکھی، میں نے اس کا پنجہ دیکھا، چھوٹی سی چونچ چڑیا جیسی اور چھوٹا سا پنجہ. تو اللہ پاک نے فرمایا اب میں اپنی قدرت دکھاؤں گا. ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی آئے، اور اوپر سے اللہ نے امر دیا کہ کنکری نیچے پھینکو. اور ایک امر ہوا، ابابیل کنکری پھینکنا تیرا کام، اسے گولی بنانا میرا کام ہے. اب ابابیل کے کنکری اب بھی اوپر سے کہو پھینک، آپ کے ہاتھ پہ آگے لگے گی، ہلکی سی چوٹ لگ جائے گی. آپ بھی دیکھ لیں، آپ اپنا ابابیل سدھا لیں، اس کو کہیں کنکریاں پھینکو، ہلکی چوٹ لگ جائے گی. کنکری اثر تو رکھتی ہے، لیکن کنکری میں بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اس اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا نہیں، میں اسے اب وہ بنا کے دکھاؤں گا، وہ کر کے دکھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ کسی نے اگر حفاظت مانگنی ہے دشمن سے، حاسد سے، شرپسند سے، اگر کسی نے حفاظت مانگنی ہے تو پھر میں اس صورت کے اندر وہ راز رکھ دیا میں نے. اور آج وہ راز بتاتا ہوں، آج وہ راز بتاتا ہوں. جاگ رہے بھائی، یہ بندہ بیٹھا ہے جو سو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سدا جی میں تے لاکھ تھی میں، ہزار تھی میں. بھائی اب آئندہ سوئے اٹھا دوں گا میں نے کہا سو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. چلو ثواب تو مل گیا، ایک سبحان اللہ کا کوئی تھوڑا ثواب ہے. کیا بات، راز بتاتا ہوں. اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا کچومر نکالا، ہاتھی اور ہاتھی والوں کا، ایسے کہ جیسے گوبر کھایا ہوا بھس، جب گائے بھوسا چارہ کھاتی ہے تو اس کا گوبر پس جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو عبرت بنا دیا، ان کو میں نے عبرت بنا دی. آج بھی کوئی شخص اگر پریشان ہے زندگی کے چند معاملات میں، اور زندگی کے کچھ نظام ایسے ہیں جس میں، تو اس کو اللہ پاک ایسا اس کے ساتھ مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا جیسی اللہ نے کعبے اور کعبے والوں کے ساتھ مدد کی تھی. اور اس صورت کی نسبت سے اس صورت کے ساتھ بہت طاقتیں ہیں، اس صورت کے ساتھ بہت طاقتیں ہیں، بہت طاقتیں. اور یہ آخری 10 صورتوں کی پہلی صورت ہے. اس صورت کے ساتھ حیرت انگیز دنیا ہے، راز ہے. اس صورت کو سمجھیں. اور پھر ایک بات یاد رکھنا، اس صورت کا نام فیل اس لیے ہے کہ اللہ نے موجودہ جانوروں میں سب سے زیادہ جسہ، جسم اور طاقتور ترین جانور جو بنایا ہے وہ ہاتھی بنایا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا ایک قافلہ بھیجا، کچھ نصیحتیں فرمائی. نصیحتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، خیال کرنا اگر کہیں دنیا میں سفر میں تمہیں فقر، غربت، تنگ دستی پڑ جائے تو
ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ 3 دن کے اضطراری حالت میں کچھ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے. جب موت آخری ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو کچھ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے. تو فرمایا خیال کرنا. اب لشکر چل پڑا، چلتے چلتے لشکر چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا کہ پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، زندگی بھی ختم، ہر چیز، اور کئی دن کا فاقہ ہو گیا. اتنا فاقہ ہو گیا کہ موت کے قریب پہنچ گئے. دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ ہے، پکڑ لیا اس کو اور کہا اس کو ذبح کرتے ہیں. ایک نے کہا نہیں، مرشد نے فرمایا تھا اس کو ذبح نہ کرنا، اس کو نہ کھانا. نہیں، موت سامنے ہے. انہوں نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب تو موت سامنے ہے. تو اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کاٹا، اس کو بھونا، لکڑیاں جنگل کی لکڑیوں سے کھایا. کھانے کے بعد تھکے ہوئے تھے، سارے سو گئے. اور یہ بندہ پریشان تھا، اس نے نہ کھایا. وہ کھا کے کھانے کے بعد ان کو نیند آئی. یہ بھوکا تھا، اس کو نیند کیسی آئی؟ اس کی نیند توڑ گئی تھی. یہ جاگ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ دور سے ہاتھی آیا، سخت غصے میں. اس نے دیکھا کہ اپنے بچے کے بچے ہوئی ہڈیاں چیزیں اس کو سونگا. سونگنے کے بعد نا، جب ان آدمیوں کے قریب آیا تو یہ دم بخود ہو گیا. اس نے سانس روک لیا. اس نے اس کو سونگا، چھوڑ دیا. اگلے کو سونگا، جس نے گوشت کھایا تھا اس کو ختم کرتا گیا، مارتا گیا، پاؤں سے ختم کرتا گیا. اور پھر اس کے پاس